بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، 8 فروری 2024 فیصلہ کن دن، جب پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے، یہ جمہور فیصلہ کرے گا کہ غیر جمہوری طاقتوں کا راستہ کس طرح سے روکنا ہے۔ ووٹ کی طاقت سے، ووٹ کی قوت سے ان غیر جمہوری طاقتوں کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری 2024 کو ایک سرپرائز دے سکتی ہے۔ وہ سرپرائز کس طرح سے آ سکتا ہے، وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے، اس بارے میں کچھ حقائق، کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 2، کچھ ایسے حلقے ہیں جو کہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ ایک بریک تھرو ہو سکتا ہے وہاں پر، جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، جن کے امیدواران، جن کے کینڈیڈیٹس وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں سے اگر ووٹ مل جائے، اگر بڑی تعداد میں عوام نکل آئیں، تو وہ بریک تھرو بن سکتے ہیں، وہ ٹرننگ پوائنٹ بن سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ وہ کون سے حلقے ہیں، وہ کون سے بڑے حلقے ہیں جہاں پر یہ بڑے مقابلے ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ایک بڑی دلچسپ چیز سامنے آئی ہے کہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، جو کہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور چیئرمین ہیں، بانی ہیں، میاں نواز شریف، جو کہ ٹکٹس بانٹ رہے تھے شیر کی، اور لوگوں کو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ شیر پر ٹھپا لگانا ہے، شیر پر مہر لگانی ہے۔ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف دونوں خود شیر پر ٹھپا نہیں لگائیں گے، بلکہ کسی اور نشان پر ٹھپا لگائیں گے، کسی اور نشان پر مہر لگائیں گے، کسی اور کو ووٹ دیں گے، خود یہ شیر پر ٹھپا نہیں لگائیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے، کیا یہ دلچسپ چیز سامنے آئی ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ الیکٹرانک میڈیا پر سینسرڈ ہو کر آ رہی ہیں، اور سوشل میڈیا ہی واحد میڈیم ہے جہاں سے آپ کو کچھ حقائق پر مبنی اور سچ پر مبنی خبریں بھی مل سکتی ہیں۔ نو ڈاؤٹ پروپیگنڈا ہوتا ہے، لیکن بہرحال خبریں بھی جو ہیں وہ آپ تک پہنچ پاتی ہیں۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا۔ اچھا جی، پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سرپرائز دے سکتی ہے 8 فروری کو۔ وہ سرپرائز کس طرح سے آ سکتا ہے؟ دیکھیں، ووٹ کی طاقت عوام نے استعمال کرنی ہے۔ عوام اگر ووٹ کی طاقت کا استعمال کریں گے، عوام اگر باہر نکلیں گے، اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ عمران خان کیا کہتے ہیں کہ 8 فروری کو آپ نے بس باہر نکلنا ہے۔ آپ ریلیز میں شرکت کے لیے نہیں آتے، آپ کسی جلسے جلوس میں شرکت نہیں کرتے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کی کسی ایکٹیویٹی میں نہیں آتے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن چونکہ ووٹ ایک امانت ہے، وہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے یہ دکھانا ہے کہ آپ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے کہ ووٹ کی طاقت سے ہی آپ اپنی تقدیر، اپنے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اب آپ کس کو ووٹ دیتے ہیں، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ آپ جس کو صحیح سمجھتے ہیں، آپ کا دل جس کو صحیح کہتا ہے، آپ نے صرف اس کو ووٹ دینا ہے، لیکن آپ نے نکلنا ضرور ہے۔ یہ عمران خان کا پیغام ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سرپرائز اس طرح سے دے سکتی ہے کہ ووٹرز ٹرن آؤٹ اگر زیادہ ہوگا، میں کچھ آپ کے سامنے سٹیٹس شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو ووٹرز ٹرن آؤٹ تھا وہ 1977 کے الیکشنز میں تھا، 1977 کے انتخابات میں، جو کہ 63.1 تھا۔ 63.1% لوگوں نے اس وقت اپنا ووٹ کاسٹ کیا تھا۔ یہ سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ تھا پاکستان کی تاریخ میں۔ اس کے بعد 1988 کی بات کریں تو وہاں پر تقریباً 43% لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا۔ 1990 میں ٹرن آؤٹ 45.4% تھا۔ 1997 میں جب میاں نواز شریف 2/3 میجورٹی سے جیتے تھے، اس وقت ووٹرز ٹرن آؤٹ پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی ہسٹری میں سب سے کم تھا، 35.4%۔ تقریباً 35.5% آپ سمجھ لیں، یہ ووٹرز ٹرن آؤٹ تھا جب میاں نواز شریف نے 2/3 میجورٹی حاصل کی تھی۔ اس کے بعد 2002 میں آئے تو 41% تھا، پھر یہ گریجولی بڑھنا شروع ہو گیا۔ 2008 میں 44% تھا۔ 2013 میں جب پاکستان تحریک انصاف فرسٹ ٹائم خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی اور قومی اسمبلی میں بھی بڑی تعداد میں انہوں نے نشستیں جیتی، پاکستان تحریک انصاف تیسری بڑی جماعت بن کر ابھری پاکستان کی سیاسی تاریخ میں۔ 2013 میں 51.2%
टर्न आउट था उस वक्त, बड़ी तादाद में लोग निकले थे और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया था। उसके बाद फिर 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बनाई बल्कि वफाक में बनाई, पंजाब में बनाई, इन तमाम सूबों में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी तादाद में नशिस्तें जीती थी और उस वक्त वोटर्स टर्न आउट 55.2% था। आप देखें कि 2002 के बाद ये ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो गया और तहरीक इंसाफ के दोनों अदवार में 2013 में और 2018 में ये 50% से ऊपर रहा है। तो अब की बार अगर ये वोटर्स टर्न आउट पहुंच जाता है, 55 से ऊपर निकलता है और 60% तक जाता है, या 60 से ऊपर भी अगर चला जाता है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। जितना वोटर्स टर्न आउट कम होगा उतना मुस्लिम लीग नून को फायदा होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून हमेशा से ये हिस्ट्री रही है कि वोटर्स टर्न आउट कम होता है, कम लोग वोट कास्ट करते हैं, तो डेफिनेटली जो मुस्लिम लीग नून के हैं सपोर्टर्स हैं, जो उनके नजरिए के साथ, उनकी आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं, सिर्फ वही अपना वोट कास्ट करते हैं। तो अब की बार जितनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है, क्योंकि एक पूरी जमात को ख़त्म कर दिया गया, उन तमाम लोगों को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद अब जितनी बड़ी तादाद में नौजवान नए वोटर्स रजिस्टर हुए हैं, वो भी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। तो ये कहा जा रहा है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर 60% तक टर्न आउट जाता है इस दफ़ा इलेक्शंस में और 60% से भी ऊपर निकलता है, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक खुशखबरी होगी, एक बड़ा सरप्राइज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि दे सकती है। तो इमरान खान यही कहते हैं, इमरान खान का यही पैगाम है कि आपने बस निकलना है घरों से, आप घरों से निकलें, आप अपना वोट कास्ट करें, जिसको आप सही समझते हैं, जिसको आप समझते हैं कि वो हक और सच पे खड़ा है, उसको आपने वोट देना है। तारीख में ये याद रखा जाएगा। देखें, ये जो वोट है ये अबाबील की चोंच में एक कंकर की मानंद है, जो कि शायद इनफरादी तौर पर कोई हैसियत नहीं रखता, लेकिन जब तमाम वोटर्स मिल जाते हैं तो फिर बड़ी से बड़ी कुव्वत को भी शिकस्त दी जा सकती है। फिर कोई गैर जमहूरी ताकत इंटरवीन करने की जुर्रत नहीं कर सकती और फिर जमहूर का फैसला होता है, फिर अवाम का फैसला होता है। तो ये अवाम का फैसला 8 फरवरी को, अब ये अवाम की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से सुनाते हैं, किस तरह से अपने मुल्क की तकदीर बदलते हैं। ये मौका है। इसके बाद ये पता नहीं है मौका फिर 10 साल बाद आता है, 20 साल बाद आता है, 50 साल बाद आता है, ये 100 साल बाद आता है कि जब वापस आप अपना मुल्क हासिल कर पाएंगे। इस वक्त आपके हाथों में है, आप उस मुल्क को वापस हासिल करें, आप उस मुल्क में अपनी मर्जी की गवर्नमेंट लेके आए, आप उस मुल्क की तकदीर बदलें, उस मुल्क को उस हाथों में दें जिसके बारे में आप यकीन रखते हैं और समझते हैं कि वो मुल्क को सही समत में लेकर जाएगा। हम ये नहीं कहते, ना इमरान खान ये कहते हैं, ना दीगर लोग ये कहते हैं जो कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दें। आपने बस देना है, वोट देना है, आपने बाहर निकलना है, अपना हक रायदही का इस्तेमाल जरूर करें, यही पैगाम है। अच्छा जी, बड़े मुकाबले जहां पर जो कि टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उनमें सबसे बड़ा मुकाबला तो NA 130 का है और वो है मियां नवाज शरीफ का और डॉक्टर यास्मीन राशिद का। लाहौर का हल्का है NA 130, मियां नवाज शरीफ का ये आबाई हल्का है। यहाँ से वो इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे हैं। जब मियां नवाज शरीफ नाअहल हो गए थे तो उनकी मरहूम अहलिया कुलसुम नवाज साहिबा ने यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया था और उनकी कैंपेन की थी मरीम नवाज ने। डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ बहुत उनका नेक टू नेक मुकाबला हुआ था और बिल आखिर कुलसुम नवाज ने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अब की बार यहाँ से बहुत कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद ऑलरेडी जेल में हैं और उन पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है 9 मई के मुकदमात के हवाले से। अब वो अपनी कैंपेन नहीं कर रही, उनकी कैंपेन करने वाले जो है वो तकरीबन तमाम लोग जेल में हैं। अब जो मुखालिफिन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफिन हैं, वही कैंपेन कर रहे हैं अपनी बातों से, मुख्तलिफ जो चीज़ें हो रही हैं उन बातों से वो उनकी कैंपेन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हल्का है NA 130, जहाँ से नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद मद्दे मुकाबिल हैं। तो ये एक टर्निंग पॉइंट जो है वो साबित हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद यहाँ से जीत जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बड़ा मुकाबला होने के लिए जा रहा है जी लाहौर का एक और हल्का है मरियम नवाज, जहाँ से NA 119 से कंटेस्ट कर रही हैं।
مریم نواز فرسٹ ٹائم قومی اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں، اور ان کے مقابلے پہ یہاں پر ہیں شہزاد فاروق صاحب جو کہ عباد فاروق کے بھائی ہیں۔ عباد فاروق ٹکٹ ہولڈر تھے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد انہیں بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، وہ بھی گرفتار ہیں، اور اسی گرفتاری میں انہیں اپنے بیٹے کی موت کی بھی اطلاع دی گئی تھی۔ تو صنم جاوید کو یہاں سے پہلے ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن صنم جاوید کو چونکہ نااہل کر دیا گیا، گو کے بعد میں سپریم کورٹ نے انہیں اہل قرار دیا، لیکن اس دوران شہزاد فاروق کو پاکستان تحریک انصاف فائنل کر چکی تھی، اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ شہزاد فاروق کو ہی ٹکٹ دیا جائے گا، اور صنم جاوید نے بھی اور ان کی فیملی نے بھی شہزاد فاروق کی حمایت کا اعلان کیا تھا کہ جی ہم یہاں سے ان کی حمایت کریں گے۔ تو این اے 119 یہ ایک بہت بڑا حلقہ ہے جہاں سے یہ مقابلہ ہوگا۔ اس کے بعد حمزہ شہباز کا حلقہ این اے 118، یہاں سے حمزہ شہباز کے مد مقابل عالیہ حمزہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ، اور وہ بھی اس وقت جیل میں ہیں۔ 9 مئی کے مقدمات وہ بھی بھگت رہی ہیں، اور حمزہ شہباز اپنی بھرپور کیمپین کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا حلقہ ہے۔ یہاں پر بھی مقابلہ بہت سخت ہوگا۔ حمزہ شہباز ویسے آج تک اپنے حلقے میں ہارے تو نہیں ہیں کبھی، لیکن اب کی بار یہ کہا جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز کو یہاں سے بہت ٹف مقابلہ ملنے جا رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد این اے 117 لاہور کا یہ حلقہ ہے جہاں سے مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بعد استحکامی پاکستان کے رہنما عبدالعلیم خان نے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور ان کے مد مقابل ہیں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ علی اعجاز بٹر۔ عبدالعلیم خان گو کے پہلے بھی لاہور سے الیکشن جیت چکے ہیں، لیکن وہ صوبائی اسمبلی کا تھا، وہ فرسٹ ٹائم قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ علی اعجاز بٹر جو ہے وہ بھی بڑے امیدوار ہیں ان کے مد مقابل، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ ہے، تو یہاں سے بھی ایک بڑا مقابلہ ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اس کے بعد جی این اے 122 لاہور کا ایک بڑا حلقہ ہے، میں نے اس حوالے سے سروے بھی کیا تھا، میری گزشتہ ویڈیو جو ہے وہ اسی بارے میں تھی، آپ وہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق اور سردار لطیف کھوسہ کا یہاں پر بڑا مقابلہ ہے۔ خواجہ سعد رفیق نون لیگ کے امیدوار ہیں، اور سردار لطیف کھوسہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں، اور یہ بھی ایک بڑا حلقہ ہے جس میں کنٹونمنٹ، ڈی ایچ اے، یہ تمام ایریاز شامل ہیں، اور یہ تمام عوام بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ڈی ایچ اے، کنٹونمنٹ ہو گیا، اس طرح کے جو ایریاز ہیں یہاں پر تحریک انصاف کی بہت بھاری سپورٹ ہے۔ تو سردار لطیف کھوسہ یہاں پر جو ہے وہ فیورٹ ہیں، لیکن خواجہ سعد رفیق بھی چونکہ لاسٹ ٹائم یہاں سے الیکشن جیتے تھے ہمایوں اختر خان کے مد مقابل، تو یہ مقابلہ بھی جو ہے وہ ہلکا نہیں ہوگا، بہت بھاری مقابلہ ہوگا۔ اس کے بعد جی ایک اور حلقہ ہے جہاں سے بلاول الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ ہے این اے 127، اور ان کے مد مقابل ہیں ظہیر عباس کھوکھر، اور نون لیگ کے ہیں عطا اللہ تارڑ۔ عطا اللہ تارڑ بھی فرسٹ ٹائم الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں قومی اسمبلی کا۔ بلاول نے بھی لاہور کا یہ حلقہ چنا، حالانکہ پہلے جو ہے وہ بلاول لاہور سے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن اب وہ این 127 سے کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں ظہیر عباس کھوکھر۔ یہ مقابلہ بھی بہت سخت ہو سکتا ہے، اور یہاں سے بھی اگر پاکستان تحریک انصاف زیادہ ووٹ نکال لیتی ہے اور یہاں سے اگر کامیابی حاصل کرتی ہے تو یہ تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ اور بڑا بریک تھرو ثابت ہو سکتا ہے۔ چند بڑے حلقے یہ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم کراچی کی بات کریں تو این اے 241 ہے، جہاں پر اس وقت مد مقابل ہیں ڈاکٹر فاروق ستار جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ہیں، اور ان کے مد مقابل ہیں خرم شیر زمان، پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار۔ یہ کراچی کا حلقہ ہے این اے 241، اور خرم شیر زمان پہلے صوبائی اسمبلی کے حلقے سے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور وہ جیتے تھے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے جو ہے وہ گزشتہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا تھا۔ اب این اے 241 سے یہ الیکشن دونوں لڑ رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا حلقہ ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ اگر پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، بہت بڑا اور اہم حلقہ سیالکوٹ کا، جہاں پر خواجہ آصف کے مد مقابل ہیں ریحانہ ڈار جو کہ عثمان ڈار کی والدہ ہیں۔ عثمان ڈار کے ساتھ جس طرح سے سلوک کیا گیا، ان سے انٹرویو کروایا گیا، پھر ان کے بھائی عمر ڈار کو اٹھا لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد پھر ریحانہ ڈار ان کی والدہ خود میدان میں آئیں اور انہوں نے خواجہ آصف کو للکارا۔ بہت سی پریشانیاں، بہت سی جو ہے وہ مشکلات جھیلی ہیں ڈار فیملی نے، اور نو ڈاؤٹ ابھی بھی بہت سی مشکلات کا سامنا ہے انہیں،
لیکن خواجہ آصف کے مد مقابل یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ مقابلہ ہوگا۔ خواجہ آصف نے گزشتہ جو الیکشن جیتا تھا عثمان ڈار کے مقابلے میں وہ صرف 1300 ووٹوں سے جیتا تھا، کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، 1300 ووٹوں کا صرف فرق تھا۔ اور اب کی بار جو ہے وہ ریحانہ ڈار کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے، تو یہ مقابلہ اس سے بھی زیادہ سخت ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ ریحانہ ڈار یہاں سے جیت جائیں گے، لیکن خواجہ آصف بہرحال اس حلقے کو جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال کچھ اہم حلقے ہیں جہاں پر جو ہے وہ بڑا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اگر یہ ان میں سے اگر 90% یا 80% حلقے بھی پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ آزاد امیدوار بڑی تعداد میں جو ہے وہ جیت جائیں گے۔ آخر پہ جی میں آپ کو بتاؤں کہ جو نواز شریف اور شہباز شریف ہیں وہ اپنے ہی نشان پر یعنی کہ شیر پر کے نشان پر وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے۔ دوسروں کو تو وہ شیر پر ٹھپا لگانے کا کہہ رہے ہیں، لیکن خود وہ شیر پر ٹھپا نہیں لگائیں گے۔ یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے، اور یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کا، شہباز شریف کا اور ایون کہ حمزہ شہباز کا، ان لوگوں کا ووٹ رجسٹر ہے NA 128 لاہور میں۔ NA 128 لاہور کا حلقہ جہاں پر ان کا ووٹ رجسٹر ہے، جہاں پر انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ لیکن NA 128 میں مسلم لیگ نون کا کوئی بھی امیدوار نہیں ہے۔ یہاں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں اون چودھری یہاں سے استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار ہیں۔ تو اب شہباز شریف اور نواز شریف اور حمزہ شہباز ٹھپا لگائیں گے تو وہ عقاب کے نشان پہ لگائیں گے، جو کہ استحکام پاکستان پارٹی کا نشان ہے، اور اگر وہ چاہیں تو کسی آزاد امیدوار کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال جی شیر کے نشان پر نواز شریف اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کم از کم وہ ٹھپا نہیں لگا پائیں گے، نشان نہیں لگا پائیں گے، کیونکہ یہاں سے مسلم لیگ نون کا کوئی امیدوار نہیں ہے۔ تو 8 فروری 2024 آخر میں پھر یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ دن آپ کی تقدیر بدلنے کا دن ہے۔ آپ نے نکلنا ہے، ووٹ ڈالنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ آپ کے ووٹ سے اس ملک کی تقدیر بدلے گی۔ آپ کے ووٹ سے تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ آپ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے تھے، آپ نے ووٹ کی طاقت کا استعمال کیا تھا۔ آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔